الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب: سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गों, दीनी इस्लामी बिरादरान वतन, अजीज नौजवान साथियों, आज का ये दिन इंतहाई बाबरकत दिन है और ऐसा बाबरकत दिन है कि एक यहूदी ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक मौके पर कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारे कुरान में एक ऐसी आयत मौजूद है, अगर वो आयत हमारे मजहब में होती तो हम उस दिन को, जिस दिन वो आयत नाजिल हुई, ईद के तौर पर मनाते। हज़रत उमर ने पूछा, कौन सी आयत का इल्म हो गया तुम्हें जिसके बारे में कह रहे हो कि अगर हमें हमारे मजहब में होती तो जिस दिन वो आयत नाजिल हुई हम उस दिन को ईद के तौर पर मनाते। यहूदी ने कहा कि आपके पास एक आयत है जिसका तर्जमा या जो कुरान में इस तरह पढ़ी जाती है,
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ نے فرمایا اس آیت کا ترجمہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا، یعنی یہ دین اسلام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے انتہائی کامل ہے، مکمل ہے، انگلی برابر کیا بال برابر بھی اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے اندر کسی نئی بات کا اضافہ نہیں ہو سکتا، دین منضبط ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ کہا یہ تو تمہارے لیے مسلمانوں بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو جو لے کر آئے تھے وہ مکمل کر دیا۔ تو دین کا مکمل ہونا بڑی بات ہے، یعنی اب اس کے اندر کسی طرح کی پیچیدگی نہیں رہ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سے دن نازل ہوئی؟ کہا کہ ہاں معلوم ہے، یہ عرفہ کے دن یہ آیت نازل ہوئی، تو اگر ہمارے مذہب میں ہوتی ہے تو ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جانتے سب کچھ ہو، یعنی علم ہے تمہارے پاس، اور اس سے یہ معلوم ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید بھی اس کو نصیب ہوئی کہ ہاں یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ بہرحال آج عرفہ کا دن ہے، اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ عرفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی جس دن میدان عرفات میں جمع ہو ان کے ہی لیے بس عرفہ کا دن ہے، نہیں، اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے دین کو بہت آسان کر دیا۔ دیکھیے ہم اور آپ پابند نہیں ہیں کہ جس وقت، اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جس وقت مکے میں فجر کی نماز ہو کعبۃ اللہ میں ادا کی جائے اس وقت سارے جہاں کے لوگ ادا کریں۔ اب آپ دیکھیں وقت کا اتنا فرق، لہذا اللہ نے فرمایا کہ جہاں فجر کا وقت ہوگا وہاں فجر کی نماز ادا کی جائے گی، جہاں ظہر کا وقت ہوگا وہاں ظہر کی نماز ادا کی جائے گی، جہاں رمضان کا چاند دکھے گا وہاں روزے کی ابتدا ہوگی، اور جہاں عید الاضحیٰ کا چاند جس اعتبار سے نظر آئے گا وہاں اس اعتبار، گویا کہ اللہ تعالی نے عبادتوں پر مجبور نہیں کیا بلکہ معاملے کو آسان کر دیا کہ جہاں تمہارے لیے عبادات کے اندر وقت کا اعتبار ہے، اسی طرح روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں تمہارے لیے چاند کا اعتبار ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ اگر ساری امت کو ایک وقت پر متحد کیا جاتا بڑی مشکلیں پیش آتی، گویا کہ نمازیں اپنے اوقات پر نہ ہوتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چاند کی تاریخوں کا علم رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، اگر سب لوگ بھول جائیں گے تو سب گنہگار ہوں گے۔ بہرحال اس اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے آج ہمارے ہاں عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ ہے۔ اس کے فضائل میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے 1 سال پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور 1 سال آنے والے دنوں کے اندر نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اسی دن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اللہ تعالی اس گھڑی کے اندر عرفہ کے دن دعائیں قبول فرماتے ہیں، اور ایک حدیث میں آیا کہ اس دن تم یہ دعا پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الحمد ولہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کسی حدیث میں یہ آیا
کہ تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الحزن من الهم والحزن والجبن والکسل والبخل وقہر الرجال وغلبۃ الدین، کہ دعا مانگنا اس دن خاص طور پر کہ اے اللہ سستی سے مجھے بچا لے، بخل سے، کم ہمتی سے، کنجوسی سے اے اللہ میری حفاظت فرما، قرض کے بوجھ سے اے اللہ میری حفاظت فرما، اور لوگوں کے ظلم و زیادتی سے میری حفاظت فرما۔ یہ دعائیں عرفہ کے دن کی احادیث کے اندر آئی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ تم یہ دعا کے کرو، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، جس میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے معافی، اپنی طرف سے جو قصور ہوئے اس کے لیے استغفار اور ایمان پر استقامت، وثبت اقدامنا، سب سے بڑی بات ہے ایمان پر استقامت۔ یہ ایمان بڑی عمدہ اور اعلیٰ چیز ہے، اس کا مل جانا اللہ کے رحم اور کرم پر ہوتا ہے، ورنہ آپ دیکھیں جو صاحب ایمان نہیں ہوتا، چاہے وہ نبی کے خاندان کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس سے ذرا محبت نہیں کرتے۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں جو 12ویں پارے میں آیا ہے، جب حضرت نوح چلنے لگے کشتی بنا کر، بیٹے سے کہا تو بھی آ جا، تیرے لیے بھی اللہ سے دعا کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم۔ اے نوح یہ بیٹا ضرور تمہارا ہے لیکن یہ تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں ہے۔ گویا کہ ایمان والے یہ انبیاء کے وارث بھی ہیں اور انبیاء کے خاندان والے بھی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب ایمان کا ہونا یا مل جانا گویا کہ انبیاء سے رشتہ ہو گیا۔ بہرحال میں سمجھا رہا تھا کہ اس دعا کے اندر ایک جملہ ہے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، کہ ہمارے پاؤں کو جما دے۔ اسی طرح اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اتنا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، افسوس نہیں کرتا جتنا افسوس کے وہ کرتا ہے جب اللہ تعالی ہر گنہگار کی مغفرت فرماتے ہیں عرفہ والے دن، اور وہ پریشان ہوتا ہے۔ گویا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان کسی دن میں اپنی خفت یا ہلکے پن کو محسوس نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ شرمندہ آج ہی کے دن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ ہماری خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے دو عیدوں کو ایک دن میں جمع کر دیا۔ عرفہ کا دن خود ایک عید کا دن ہے جس کو قرآن میں سورہ بروج میں کہا گیا ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، کہ شاہد سے مراد ہے عرفہ کا دن اور مشہود سے مراد ہے، اللہ نے قسم کھائی ہے جن دنوں کی، وہ ہے جمعے کا دن۔ اللہ تعالیٰ نے دو عیدوں کو، یا یہ کہا جائے کہ ایسے دو دن جن دو دنوں میں اللہ تعالیٰ عبادتیں قبول کرتے ہیں، میری اور آپ کے خوش قسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔ یہ بہت بڑی خصوصیت کی بات ہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ اسی پر کامل بحث کی جائے اور سمجھایا جائے، اور اس کے جتنے گھڑی لمحات رہ گئے ہیں بلا تأمل ایک لمحے کو ضائع کیے بغیر جتنا ہو سکے دعاؤں میں اور استغفار میں ان لمحات کو گزارا جائے۔ اور آنے والی رات جو ہے اس کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جس نے
اس رات میں عبادت کی. جس دن سارے دل مر جائیں گے وہ آنکھ سلامت رہے گی، وہ دل سلامت رہے گا جس نے اس رات کے اندر عبادت کی ہوگی. لہذا یہ رات مارکیٹوں میں پھرنے کی نہیں ہے یا اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی نہیں ہے. یہ تو مختصر سی بات تھی جو عرفہ کے متعلق عرض کی گئی. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم اور آپ کل قربانی کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس پر اللہ تعالی ہمیں انتہائی دل کے قریب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی پہلے تو سمجھیں کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے کر گئے، قربان گاہ لے کر گئے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں چاہو وہاں خون بہا دو یا سڑکوں پر شروع ہو جاؤ، بلکہ بہتر اور ادب یہ ہے کہ قربانی کے لیے کوئی جگہ متعین ہونی چاہیے جو انتہائی پردے کے ساتھ ہو اور احترام کے ساتھ ہو. سب سے پہلی بات یہ ہے حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ میں رہتے تھے، مسکن تھا، لیکن کہاں گئے؟ منی میں گئے، قربان گاہ لے کر گئے. اور پھر وہ قرآن کریم کی آیت سے فرماتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹا میں نے ایسے ایسے دیکھا کہ تجھے قربان کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ علماء نے یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے اور وہ ہماری شریعت کی روح ہے کہ دیکھیں اپنی رائے کو کسی پر تھوپنا نہیں چاہیے. میرا دل میرے سمجھ میں یہ آتا ہے تم ایسا کرو. حضرت ابراہیم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بس تمہیں تو قربان ہونا ہی ہے، تمہاری کچھ سنوں گا نہیں، میں نے خواب دیکھ لیا تمہیں میری بات کو ماننا ہے. نہیں، فرمایا فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو کسی سے اپنی بات منوانی ہے، قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے وہ بات کہو جو سب سے بہترین ہو. گویا کہ تھوپنا نہیں چاہیے. حالانکہ حضرت اسماعیل نہ منع کرنے والے ہیں نہ حضرت ابراہیم پیچھے ہٹنے والے ہیں، لیکن انداز کیا اختیار کر رہے ہیں؟ اس کا ثبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ملتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا خرچ بڑھا دیا جائے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اپنی ازواج مطہرات کو ماہانہ خرچ الگ الگ دیا کرتے تھے. تبھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچ میں اضافہ ہو. ایک سنت یہ بھی پتہ چلی کہ اپنی مستورات سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جو میرا وہ تیرا، وہ تو ہے ہی جو میرا تیرا، اس کے علاوہ مہینے کا خرچ دینا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا. تو اسی میں بڑھانے کا مطالبہ کیا. بہرحال اللہ کو یہ بات ذرا نبی کے متعلق بہت زیادہ اچھی نہ لگی. فوراً فرمایا یا نساء النبی، اے نبی آپ اپنے گھر والوں سے کہہ دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ دیکھو اگر تم یہ دنیا کی زیب و زینت کو چاہتی ہو تو میں تمہیں بہت کچھ دے کر علیحدگی کر لوں گا. یہ بات فرمائی آپ نے، لیکن حضرت عائشہ کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو یہ کہہ تو رہا ہوں میں، تم بولنے میں جلدی نہ کرنا. بلکہ جب حضرت عائشہ کی شادی ہوئی آپ جانتے ہیں کہ 9 سال کی عمر تھی اور جب آپ نے وفات کی تو 18 سال کی تھی. گویا کہ کم سنی کا دور ہے. ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے والدین سے مشورہ کرو. کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے متعلق
میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں تو آپ کو اختیار کرتی ہوں، آپ کے اختیار کرنے میں مجھے کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے. معلوم یہ ہوا یہاں بھی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز کہ آپ اختیار دیا کرتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم کو قربانی کے بارے میں فرمایا، وہ فرمایا کہ آپ ذبح کریں، لیکن حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل سے کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کا جو دل چاہے ابا میں تیار ہوں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں آپ کو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں آپ مجھے پائیں گے. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اس کی بنیاد پر اب آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا؟ ارادہ یہ تھا کہ بیٹے کو قربان کریں گے. اللہ نے فضل فرمایا کہ بیٹے کی جگہ دمبا عطا فرمایا، لیکن ثواب کیا دیا؟ ثواب یہ دیا کہ جو ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالی نیتوں کے اعتبار سے اس پر فیصلہ مرتب کرتے ہیں. اگر میں اس کو اور سمجھاؤں تو آپ سمجھیں کہ ایک آدمی گھر سے زنا کے پختہ ارادے سے نکلا، کمرے میں جا کر بیٹھا، زنا کی تیاری کی، چھت گری، انتقال ہو گیا، تو وہ زنا کے گناہ میں اس کا شمار لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس کی نیت پختہ تھی، عزم مصمم تھا. اسی طرح ایک آدمی ہے جو نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلا، اس کا مکمل ارادہ نماز پڑھنے کا ہے، راستے میں حادثہ ہو گیا اور انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالی نیتوں کے اعتبار سے فیصلہ فرماتے ہیں اس کے شمار مصلیین میں ہوگا، نماز پڑھنے والوں میں ہوگا. اسی طرح سے یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں ثواب اپنی سب سے زیادہ عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ملتا ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام کے اندر بے رحمی ہے یا مال کا ضیاع ہے. یاد رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین میری اور آپ کی عقل کے تابع نہیں ہے، اور اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم تو اس کو ادا کریں گے. دوسری بات اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خرید لیا ہے. بہرحال جتنی جانوروں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر بیان فرمائے کسی دوسرے مذہب میں نہیں بیان فرمائے. فرمایا کہ اگر کہیں جہاد ہو رہا ہے اس جگہ جاؤ تو وہاں کے جانوروں کو نہ مارو، اور فرمایا کہ وہاں کے جنگلات کو نہ کاٹو، وہاں کی زمینوں کو برباد نہ کرو. اور ایک حدیث میں یہ آیا کہ اگر تمہارے درمیان تمہارے بوڑھے اور تمہارے کمزور تمہارے جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب کی بارش کر دیتا. معلوم یہ ہوا کہ یہ جانور یا حقوق جانور بہائم اسلام میں جتنے اس کے حقوق بیان کیے گئے ہیں اس سے زیادہ کسی اور مذہب میں نہیں بیان کیے گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو ان دنوں کے اندر عبادت قرار دیا تاکہ نفس، چونکہ انسان کا ہاتھ نہیں چلتا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کی رضا اس میں ہوگی تو ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے یقیناً ایک حدیث علماء نے لکھا ہے، احادیث سے اخذ کیا ہے کہ جب جانور کی تیز چھری سے اس کو ذبح کرتا ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو بتلا دیتے ہیں کہ تجھے میری راہ میں قربان کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ تمام غلط شبہات کا اپنے ذہن سے ازالہ کرنا چاہیے، اور اپنی طرف سے بھی اور اپنے مرحومین کی طرف سے اور سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں. یاد رکھیں
یہ قربانی دو طرح سے ہو سکتی ہے. نفلی قربانی، پہلے تو آپ اپنی واجب قربانی کریں، اس کے بعد نفلی قربانی کریں مرحومین کے نام سے. اگر آپ مرحوم کی طرف سے نہیں کرتے، اپنی طرف سے کرتے ہیں اور اس کا ثواب سب کو پہنچانا چاہیں، اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عید قربان اچھے طریقے سے اور اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ.